بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ پاکستان کے طبعی خد و خال یعنی فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ عزیز طلباء، طبعی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پہ 4 بڑے حصوں میں بھی آتا ہے، جن میں پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع اور میدان، اور بعض جگہوں پہ وادیاں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ دنیا کا 1/4 حصہ پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے اکثر چوٹیاں ایشیا میں ہیں۔ دنیا کی چھت کہلانے والے پاکستان کا شمالی حصہ گلگت بلتستان دنیا کے طویل پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کا سنگم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں، پہلے آپ کو بتا دوں کہ پہاڑ سے کیا مراد ہے۔ پہاڑ کس سے کہتے ہیں؟ خشکی کے اس بلند قطعے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے مندرجہ ذیل ہیں: شمالی پہاڑی سلسلے، وسطی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ اگر ہم ان کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو سب سے پہلا پارٹ ہے شمالی پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں میں 3 بڑے سلسلے ہیں جن سے آگے اور سلسلے نکلتے ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کے 3 بڑے سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش ہیں۔ پھر کوہ ہمالیہ کو آگے شوالک یا ذیلی ہمالیہ، اسی طرح ہمالیہ صغیر اور ہمالیہ کبیر میں اس کے سلسلوں پر یہ مشتمل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال میں واقع ہیں۔ ان پہاڑوں کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحد کافی حد تک محفوظ ہے۔ یہ پہاڑ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں۔ ان کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جن سے ہمارے دریاؤں کو پورا سال پانی ملتا ہے۔ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں بہت سے صحت افزا مقامات ہیں جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ ان مقامات میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، وادی لیپا، سکردو، وادی سوات، وادی نیلم، باغ، ہنزا، چترال، چالاس اور گلگت وغیرہ مشہور ہیں۔ یہاں 50 کے قریب دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں، جن میں سے اکثر کو مہنجو کوہ پیماؤں نے سر کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی 20 کے قریب چوٹیاں ایسی ہیں جن کو کسی کوہ پیما نے سر نہیں کیا۔ قطبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا برفانی ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے۔ ذیلی ہمالیہ یا شوالک کی پہاڑیاں، یہ پہاڑیاں سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں اور کوہ ہمالیہ کے جنوبی شاخ ہے جو شرقاً غرباً پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی مشہور پہاڑیاں پبی کی پہاڑیاں ہیں جو
ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں جبکہ زیادہ تر حصہ بھارت میں واقع ہے۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ پیر پنجال یہاں کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے مشہور صحت افزا مقامات میں مری، ایوبیا اور نتھیا گلی وغیرہ ہیں۔ ہمالیہ صغیر کا مختصر حصہ پاکستان میں ہے، باقی مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے شمال میں واقع ہے۔ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی سلسلہ پیر پنجال اور ہمالیہ کبیر کے درمیان واقع ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار گلیشیئرز پائے جاتے ہیں جن کے پگھلنے سے دریا وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور چوٹی نانگا پربت ہے۔ نانگا پربت کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ عالمی درجہ بندی میں یہ چوٹی 9ویں نمبر پر ہے، تاہم یہ پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ ایک عرصے تک اس پہاڑ کو کوہ پیماؤں کا قاتل سمجھا جاتا رہا۔ اس پہاڑ نے بے شمار انسانوں کو نگل لیا، اسی نسبت سے کوہ پیما اسے خونی پہاڑ یا قاتل پہاڑ کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ پہاڑ سلسلہ ہمالیہ میں واقع ہے۔ جولائی 1953 میں آسٹریا کے ہرمن بول نے پہلی بار نانگا پربت کو فتح کیا۔ اس سے قبل کوہ پیما لاکھ کوششوں کے باوجود 7000 سے زیادہ بلندی تک نہ جا سکے تھے اور ان میں سے تقریباً 31 حادثات کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ 9 سال بعد دوسری بار اسے 1962 میں جرمنی کوہ پیما ٹونی شوفر اور اس کے ساتھیوں نے سر کیا۔ نانگا پربت کے شمال کی طرف ایک سبزہ زار سے پریوں کے مسکن کہا جاتا ہے کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سیاح نے اس کے حیرت زدہ کر دینے والے حسن کے باعث اسے فیری میڈو کا نام دیا تھا اور اب یہ سبزہ زار اسی نام سے مشہور ہے۔ 3300 میٹر کی بلندی پر واقع اس سبزہ زار سے نانگا پربت کا نظارہ حیران کن ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ سلسلہ کوہ قراقرم کوہستان ہمالیہ کے شمال میں کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، جس کو گوڈون آسٹن یا کیٹو کہتے ہیں، اسی سلسلہ کوہ میں واقع ہے، جس کی بلندی قریباً 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم، جسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، اسی سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے۔ کیٹو کو مقامی زبان بلتی میں چھوگوری کہا جاتا ہے۔ چھوگوری کے معنی ہے بڑا پہاڑ۔ اس کی بلندی، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، 8611
میٹر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ قراقرم میں واقع ہے، پاکستان کی پہلی جبکہ دنیا کی دوسری بلند چوٹی کو سر کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں 20ویں صدی کی ابتدا میں ہی شروع ہوئیں، تاہم نصف صدی تک کوہ پیما مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرتے رہے۔ آخرکار 1954 میں پہلی بار اٹلی کے کوہ پیما لینو لیڈلی نے جولائی کی آخری تاریخ کو اس سے سر کر لیا، لیکن اس کے بعد 23 برس تک یہ کوہ پیماؤں کو آزماتا رہا۔ 1977 میں جاپانی کوہ پیماؤں نے اسے سر کیا۔ اس کے بعد مختلف کوہ پیماؤں نے مختلف راستوں سے اسے سر کیا۔ ان کوہ پیماؤں میں کئی پاکستانی بھی ہیں۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق اب تک تقریباً 250 کوہ پیما اسے سر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کی پہلی بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو اب تک 2200 سے زائد افراد سر کر چکے ہیں۔ اس پہاڑ پر چڑھنا اس لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں کئی دنوں تک برفانی طوفان چلتے رہتے ہیں، آکسیجن کی سخت کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چڑھائی نہایت غیر محفوظ ہے۔ اس چوٹی کو سر کرتے ہوئے درجنوں کوہ پیما برفانی طوفانوں کی نذر ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی کوہ پیما اس پہاڑ کو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں اور کئی کوہ پیماؤں اور سیاحوں کو اس پہاڑ کے سامنے زاروں قطار روتے دیکھا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر پہاڑ پر گھنٹوں اپنی نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ 14ویں کی رات کو اس پہاڑ کا منظر دیکھنے والے اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان شمار کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد باقاعدہ مہم چوٹی میں آنے کا سلسلہ چلنے کا اور آہستہ آہستہ دنیا کی بلند پہاڑوں کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ان علاقوں میں دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو سمیت 8000 سے بلند 6 اور 7000 سے بلند تقریباً 50 چوٹیاں ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کوہستان ہندو کش۔ پاکستان کے شمال مغرب میں کوہستان ہندو کش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں پایا جاتا ہے اور اس سلسلے کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے ترچمیر، جس کی بلندی ہے 7690 میٹر۔ سوات اور چترال کے پہاڑ۔ کوہستان ہندو کش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان درہ لواری ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے۔ سردیوں میں برف باری کے باعث بند رہتا ہے۔ یہاں بنائی جانے والی سرنگ لواری ٹنل کے توسط سے چترال اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور کے ذریعے آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان دریائے سوات، دریائے پنچگوڑا، دریائے کنڑ اور دریائے چترال بہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ یعنی شمالی پہاڑی سلسلے۔ پھر اس کے آگے جو ذیلی حصے ہیں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندو کش، کوہ ہمالیہ کے آگے پھر شوالک یا پھر کی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر، ہمالیہ کبیر، اسی طرح کوہ قراقرم، کوہ ہندو کش، یہ ہم نے ابھی مطالعہ کیا۔ آگے مزید پڑھتے ہوئے ہم پہاڑی سلسلے کا اب دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مشتمل ہے وسطی پہاڑی سلسلوں پر۔ وسطی پہاڑی سلسلوں میں 3 پہاڑی سلسلے آتے ہیں: کوہ سلیمان، کوہ کرتھر، کوہستان
نمک۔ سب سے پہلے ہم کوہ سلیمان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے گومل کے جنوب سے شمالاً جنوباً شروع ہو کر پاکستان کے وسط تک جا پہنچتا ہے، اور اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی تخت سلیمان ہے۔ اس کے بعد کوہستان نمک۔ یہ پہاڑی سلسلہ سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ کیسر اس سلسلے کا خوبصورت مقام ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں نمک، جپسم اور کوئلہ کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ کوہ کیرتھر۔ کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہ کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے زیریں میدان کے مغرب میں واقع ہے، کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دریائے حب اور لیاری کوہ کیرتھر سے بحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں۔ کوہستان نمک کا خوبصورت مقام کیسر 700 میٹر تک ہے۔ اسی طرح کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، تخت سلیمان 3443 میٹر بلند ہے۔ پہاڑی سلسلوں کا تیسرا اور آخری حصہ مغربی پہاڑی سلسلے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں وسطی پہاڑی سلسلوں کے ٹاپکس کو پھر ریپیٹ کر دوں۔ وسطی پہاڑی سلسلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کوہستان نمک، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر۔ کوہستان نمک کا خوبصورت مقام ہے کیسر۔ کوہ سلیمان کی بلند تک چوٹی ہے تخت سلیمان۔ مغربی پہاڑی سلسلے ہمارا آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک ہے۔ کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ۔ کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ دریائے خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے کرم کے جنوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ ان پہاڑیوں میں درہ ٹوچی اور درہ گومل واقع ہے۔ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان سرحد کے ساتھ ساتھ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے، جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف چلتا ہوا کوئٹہ کے شمال پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ مغربی پہاڑی سلسلے کا چوتھا پوائنٹ چاغی اور راس کوہ کی پہاڑیاں۔ پاکستان کے مغربی حصے میں افغان سرحد کے ساتھ چاغی کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ راس کوہ کی پہاڑیاں چاغی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہیں۔ سیحان کی پہاڑیاں۔ سیحان کی پہاڑیاں صوبہ بلوچستان میں راس کوہ کے جنوب میں واقع ہیں۔ وسطی مکران کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑیاں صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ یہاں موسم سرما سرد ترین ہوتا ہے، جبکہ موسم گرما معتدل ہوتا ہے۔ ساحلی مکران کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑیاں سیحان کی پہاڑیوں کے مغرب میں واقع ہیں۔ یہ کم بلند پہاڑ ہیں۔ تیسرے اور آخری پہاڑی سلسلہ، جس کا نام مغربی پہاڑی سلسلے، ان کو آگے جن پہاڑی سلسلوں پر وہ مشتمل ہے ان کے نام ایک دفعہ دہراتی ہوں۔ کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ، وزیرستان کی پہاڑیاں، ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ، چاغی اور راس کوہ کی پہاڑیاں، سیحان کی پہاڑیاں، وسطی مکران کی پہاڑیاں، ساحلی مکران کی پہاڑیاں۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔